کام کیا. اور مسند خوازنی کے اندر یہ لکھا گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب کسی مسئلے پہ ریسرچ کرتے، آج تو لوگ نے کہہ دیا کہ ہم تو بھئی قرآن مانتے ہیں، حدیث مانتے ہیں، تم امام اعظم ابو حنیفہ کی کہی ہوئی مانتے ہو، ہم حدیث رسول مانتے ہیں. تو جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ فقہ حنفی یہ قرآن و سنت کا ہی آئینہ ہے، اور قرآن و سنت کا ہی دوسرا نام فقہ حنفی ہے. کہ آج ہر بندے کا اتنا دباؤ نہیں کہ وہ قرآن کی آیت کو سامنے رکھ کے اس سے مسئلہ نکالے، حدیث رسول سامنے رکھ کے اس سے مسائل نکالے. ہر بندے کی اتنی پاور نہیں. اللہ نے جن کو یہ پاور دی ہے انہوں نے قرآن و سنت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے مسائل نکال کے 5 لاکھ مسائل حل کر کے امت کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیے. اور جس نے یہ کام کیا اسے امام اعظم کہا جاتا ہے. 5 لاکھ مسائل کا حل قرآن و سنت سے نکال کے دیا. آج وہ لوگ کہیں کہ فقہ حنفی یہ قرآن و سنت کے مقابل ہے، تو وہ پہلے امام اعظم کا یہ طرز عمل دیکھیں. جب کسی مسئلے پہ ریسرچ کرتے، کوئی مسئلہ نیا پیش آتا، اس کا حل ڈھونڈتے قرآن و سنت سے، تو انداز کیا ہوتا. خوازمی نے لکھا ان الامام اجتمع معه 1000 من اصحابہ. امام اعظم کو ریڑھی لگانے والوں کے ساتھ بیٹھ کے مسئلے حل نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں 1000 کی مجلس لگتی، 1000 لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے اور اس مسئلے پہ ریسرچ کرتے. وہ 1000 لوگ کون ہوتے؟ 1000 میں ہر بندہ اپنے زمانے کا فقہ کا امام تھا. سبحان اللہ. فقیہ ہوتا، شاگرد نہیں، فقیہ ہوتا. اور ان میں 40 بندے ایسے تھے جن کو اللہ نے مقام اجتہاد عطا کیا، جو اجتہاد تک پہنچے ہوئے تھے. ان میں بڑے بڑے حدیث کے امام، بڑے بڑے لغت کے، نحو کے اور صرف کے امام بیٹھے ہوتے. پھر امام اعظم کے سامنے مسئلہ پیش کرتے کہ یہ نیا مسئلہ پیش آیا ہے جس کی مثال دور رسالت میں نہیں، جس کی مثال دور صحابہ میں نہیں، ہمارے دور میں یہ مسئلہ پیش آیا ہے، بتاؤ اس کا حل کیا ہے. بڑے بڑے محدث سامنے بیٹھے ہیں، فقیہ بیٹھے ہیں. کبھی کبھی تو مسئلہ فوراً حل ہو جاتا، اور کبھی ایسا مسئلہ پیش آتا جس پہ ایک مہینہ تک بحث و تکرار ہوتا، پھر جا کے وہ مسئلہ کسی نتیجے تک پہنچتا. اور امام اعظم پہ حکم دیتے امام ابو یوسف کو کہ اس کو فلاں جگہ پہ اس مسئلے کو تحریر کر دو. یعنی 1000 لوگوں کے پاس وہ مسئلہ 1 مہینے تک مشاورت کے بعد جا کے حل ہوتا. آج لوگ آرام سے بیٹھ کے 4 کتابیں پڑھ کے کہتے ہیں فقہ حنفی جو ہے وہ اور ہے، قرآن و سنت اور ہے. تو انہیں سوچنا چاہیے فقہ حنفی کوئی الگ نہیں، یہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہی ہے.